جنازہ مسجد میں آ رہا ہے. ہاں بھی آتے 3:30 ہو جائیں. کچھ مہمان ہیں ان کا فون آیا. حافظ انس مدنی اپنی اہلیہ محترمہ کا جنازہ خود پڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. بے شک وہی اللہ ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. بے شک وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے. قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرتے رہو. ان اللہ مع الصابرین. بلا شک و شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی اپنی نوازشیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اکثر و بیشتر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کا تذکرہ کرتے تو ایک مرتبہ مجھے غیرت آ گئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو سیدہ خدیجہ کا اس طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح کہ گویا آپ کی ان کے علاوہ کوئی اور زوجہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں عائشہ تم مجھے اس عورت کے بارے میں بات کر رہی ہو کہ جب مجھے میری قوم ستاتی پتھر مارتی میں گھر آتا تو سیدہ خدیجہ مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی. قوم مجھے پتھر مار کر زخمی کر دیتی وہ اپنے دوپٹے کی برہم پٹیاں بنا کر مجھے تسلی دیا کرتی تھی اور کہتی تھی اے پیارے دل برداشتہ مت ہوئیے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. یہ حقیقت ہے کہ مجھے تسلیاں دینے والی میری یہ بیوی میری یہ اہلیہ اللہ کے پاس جا چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. جنت الفردوس میں اسے بلند درجات عطا فرمائے. مجھے اور میرے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی جنتوں میں اکٹھا فرمائے. میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ زندگی گولڈن چانس ہے. ان قریب میں نے اور آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کو ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے. یہاں میرے والد محترم تشریف فرما ہے, میرے بھائی موجود ہیں, میرے رشتہ دار, میرے فیملی ممبرز ہیں. میں ان سب کی خدمت میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق کہ دنیا میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اگر میری اہلیہ سے کبھی کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوئی ہو, کبھی اس نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دینا. اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں. اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے اور اس کے لیے دل سے دعائیں کریں سب احباب مل کر. اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. اللہ میں اس سے راضی تو بھی راضی ہو
جا اللہ کا اس سے راضی ہو تو بھی راضی ہو جا اللہ تو ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر موت دے یقیناً یہ اللہ کی نیک بندی اللہ کی توحید کا اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کا اقرار کرنے والی تھی نحسبها كذلك والله حسيبها ولا نزكي على الله احدا صوم و صلاۃ کی پابند تھی اور الحمدللہ بچوں کے بارے میں آخر تک فکر مند رہتی رہی آخری مرتبہ بھی جب بات ہوئی تو بچوں کے تعلق سے بہت تکلیف میں تھی لیکن اس نے اللہ نے اس خاتون کو ایسا حوصلہ دیا تھا کہ اس نے اپنی تکلیف کو چھپایا اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ کتنی تکلیف میں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس سے راضی ہو کر جنت میں اس کے درجات بلند فرمائے میری اہلیہ پیٹ کے حادثے میں مبتلا ہو کر اللہ کے پاس گئی ہیں یہاں پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر موت آتی ہے وہ اللہ کے ہاں شہیدوں میں لکھا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ اللہ کی نیک بندی اللہ کی جنتوں میں مزے کر رہی ہوگی اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرمائے اور اپنے پوچھگار کے لیے خلوص سے دل سے آئیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا
منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وأكرم نزلها وأكرم نزلها ووسع مدخلها ووسع مدخلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدلها دارا خيرا من دارها. اللهم وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم أعذها من فتنة القبر. اللهم أعذها من فتنة القبر. اللهم أعذها من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم إن عظماء أنس في ذمتك وحبل جوارك. اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك. اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك. فقها من فتنة القبر ومن عذاب النار. فقها من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم إن عظماء أنس أمتك ابنة عبدك ابنة أمتك كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها. أصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها. تخلت عن الدنيا وأهلها. أصبحت محتاجة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها. جئناك شفعاء فاغفر لها. اللهم اغفر لها. اللهم اغفر لها. اللهم اغفر لها. اللهم ارحمها. اللهم ارحمها. اللهم ارحمها.
حاسبها حسابا يسيرا وكن بها رؤوفا رحيما وكن بها رؤوفا رحيما اللهم حاسبها حسابا يسيرا وكن بها رؤوفا رحيما اللهم اغفر لنا ولها يا رب العالمين اللهم ارفع درجتها في المهديين واخلقها في عقبها في الغابرين واغفر لنا ولها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أدخلها جنة الفردوس اللهم أدخلها جنة الفردوس اللهم افرش لها في قبرها فراشا من الجنة اللهم افتح لها بابا إلى الجنة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم ألبسها لباس الجنة اللهم قها من فتنة القبر ومن عذاب القبر اللهم قها من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أدخلها جنة الفردوس اللهم أدخلها جنة الفردوس اللهم ألحقها جنة الفردوس وألحقها بالصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم